محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک ہے۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں، تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں نا بڑی، میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی۔ آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض۔ فرمایا چل سن تو لینا، سن تو لینا، ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے کا اسے آسانی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ، دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی، اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے، تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور میں مجھے پتہ ہے، جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ، حضور یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک۔ فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے۔ دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی طبیعت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا، صرف نظر ہی کر لینا۔ تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں، اتنا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھو گے تو ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی، کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں، انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے بڑے قد والے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں کامل پیر نہیں ملتا، میں کہ نہیں ملتا، پیسے بندے دی جیب ٹھیر سارے ہوں تو پھر کامل پیر کیویں ملے؟ اور 2 MA وہ کر جائے چاہے سیپلیوں میں ہی پاس کر جائے، پھر کامل پیر کیسے ملے؟ وہ ہو چودھری صاحب اور اس کو پیر مل جائے، ان 3 بندوں کو پیر ملتا، اس کے لیے تو تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی،
پہلے ہی جو برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب کیا ڈالیں گے؟ کوئی خالی ہوگی تو شے اندر آئے گی نا. اپنی زندگی میں تھوڑا سا لیول. حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں. اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے، وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی. میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھے اور شہر بھی سارے دیکھے الا ماشاء اللہ، ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے. اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، ہاں، جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت. آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے ہی. اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا. روڑے سارے جمع کر دیے اور مارتا جا رہا ہے، مارتا جا رہا ہے. اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ، تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں. تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے. تو ایک دو روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے. اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا. اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر، تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑتا کیوں؟ کہنے لگا جی دو حرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا. کیا انداز ہے بزرگوں کا، پیار بانٹنے کا. یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی ہیں. آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے، آسان زندگی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو. تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے. تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا. تھوڑا لیول تو نہیں. دیکھیں نا ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے. تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں. تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں. تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تم دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا. پڑھے نا بخاری مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نجرانی چادر حضور نے اوڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر، اس میں سرخ دھارے دار تارے تھی، تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی. فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر، تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو، تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہاں مسکرانا کمال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے توجہ کی تو مسکرائے. فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ لینے آیا ہوں. چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو.
दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी उसे, वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गांव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है, कहता हो लोगों गुर्बतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी इस वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगा इससे और अच्छी वीडियो बनाने की। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।